الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محترم و مکرم صدر اجلاس، اساتذہ کرام، معزز علماء اکرام، عمائدین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی اور علمی محفل اکٹھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں یہاں پر کہی اور سنی جائیں ان باتوں کو ہم سب کو غور سے سننے، انہیں یاد رکھنے، ان باتوں پر عمل کرنے اور انہی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حاضرین، جس عنوان کے تحت کچھ بنیادی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ عنوان شہرت پسندی ہے. محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کا سب رب العالمین کے لیے، جس کے ساتھ نہ اس کے اسماء میں نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے نہ اس کے برابر ہے. بات اگر اس شہرت پسندی کی جائے تو دور حاضر کے اندر بے شمار برائیاں جو لوگوں کے دلوں کو لگ چکی ہیں، اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ عوام الناس ہو یا علم رکھنے والے ہوں، تقریباً یہ بیماری آگ کی طرح لوگوں کے دلوں میں پھیلتی نظر آ رہی ہے. محترم حاضرین، اس بیماری کا بڑا گہرا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور شریعت اسلامیہ نے دل کی حفاظت کی طرف ہم سب کو ابھارا ہے. بلکہ اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت نے دل کو کچھ ایسے اعمال کا ذمہ دیا ہے جو اعمال حقیقت میں ایک عظیم الشان مقام رکھتے ہیں. مثال کے طور پر عقل رکھنا، سمجھنا، یہ دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو چنا اور اس دل پر قرآن کو اتارا گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی آدمی کو اس کے ایمان لانے کی وجہ سے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ ہدایت بھی انسان کے دل کو دیتا ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپا کر کریں. ظاہر کرے گا، جیسے اسلام کہا جاتا ہے ظاہری عبادتوں کو، لیکن ان ظاہری عبادتوں میں بھی اگر انسان لوگوں سے چھپ کر ان اعمال کو کرے تو یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہوگا. مثال کے طور پر صدقہ دینا یقیناً یہ عظیم عبادتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آیت میں صاف پیغام دیا کہ صدقات کا عطا کرنا یہ نعمتوں میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں سے ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی. مگر ان صدقات کو اگر انسان چھپا کر کرے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ دعا مانگنا ہو یا اس کے علاوہ رات میں عبادتیں کرنا ہو، یہ کچھ ایسی عبادتیں ہیں خصوصی طور پر ان عبادتوں کے حوالے سے شریعت نے انہیں چھپ کر کرنے کا حکم دیا. محترم حاضرین، ایک آدمی جو لوگوں کے سامنے مشہور ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف اشارہ کرنے لگ جائیں، لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھانے لگ جائیں، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگ جائیں، کہیں نہ کہیں ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے کہیں نہ کہیں دور ضرور ہو جاتا ہے اگر وہ بندہ مخلص نہ ہو. اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ متقی ہے، جو بندہ بے نیاز ہے، اور جو بندہ الخفی ہے یعنی لوگوں کی نگاہوں سے دور ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ الخفی کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آدمی لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے، لوگوں کے اشاروں سے اور لوگوں کی گفتگو سے بچنے کی کوشش کرتا ہے.
محترم حاضرین، ایک حدیث میں ایسے بندے کو خوشخبری سنائی گئی جو لوگوں کی نگاہوں سے دور ہے، لوگوں میں معروف نہیں ہے، بڑی حدیث مشہور ہے، صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم۔ اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے کہا طوبی لعبد اخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ۔ بڑی ہی خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے ایسے ایک بندے کے لیے جو اپنے گھوڑی کی لگام کو پکڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ حال یہ ہے اشعث رأسہ مغبر قدماہ، کہ سر اس کا پراگندہ ہے، اس کے پیر کیا ہیں، یہ دھول سے بھرے ہوئے ہیں۔ لوگ اس کی ظاہری حالت کو دیکھیں، اگر وہ اجازت مانگے تو اسے اجازت نہ دی جائے، کسی کے مسئلے میں سفارش کرے اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے۔ لوگوں کی نگاہوں میں اتنا ہلکا ہے، مگر وہ آدمی اللہ کے نزدیک کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کو خوشخبری سنائی۔ محترم حاضرین، شہرت پسندی کہا کسے جاتا ہے؟ علماء نے شہرت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عمل کل عمل یتخذہ الانسان بنیت التسمیع والظہور والتشہیر باسمہ، کہ ہر وہ عمل جسے انسان لوگوں کے سامنے سنانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے، یا لوگوں کے سامنے اپنے نام کو مشہور ہونے کے لیے کرتا ہے، اس کو اسلام نے شہرت سے تعبیر کیا۔ محترم حاضرین، شہرت پسندی جب کسی انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، بے شمار نقصانات یہ شہرت لے کر آتی ہے۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی شہرت کا لالچی اور بھوکا ہو جاتا ہے، ایسا آدمی کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی جس کے اندر اخلاص کی دعوت دی گئی کہ انسان کا جینا مرنا اور اس کے زندگی کے درمیان جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے وہ سب اللہ کے لیے ہونے کے لیے چاہیے، لیکن جب آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، ان کے سامنے آنے کے لیے اعمال کرتا ہے تو ایسا آدمی اخلاص سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کثیر ما یخالط الناس الشہوات الخفیہ ما یفسد تحقیق العبودیت للہ۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا مگر ان کے دل میں چھپی ہوئی شہوتیں آ جاتی ہیں جو اللہ کی عبادت میں ایک فساد کو پیدا کر دیتی ہیں۔ محترم حاضرین، دوسرا بڑا نقصان جو شہرت کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے کہ شہرت پسند انسان یہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ حدیث بڑی معروف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عبد لبس لباس شہرت فی الدنیا البسہ اللہ لباس مذلت یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی لباس پہنے اور ایسا لباس پہنے جس کا مقصد لوگوں میں مشہور ہونا ہو، لوگوں کو دکھانا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور اسی لباس میں اس کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ محترم حاضرین، سیر و اعلام نبلا کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ نے شہر بن حوشب رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ من رکبا مشہورا من الدواب ولبسا مشہورا من الثیاب اعرض اللہ عنہ وان کان کریما۔ شہر بن حوشب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی سواری اختیار کرتا ہے جس کا مقصد لوگوں کی نگاہوں کو کھینچنا ہے، ایسا لباس پہنتا ہے جس کا مقصد لوگوں کے سامنے آنا ہے، وہ کتنا بھی بزرگ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو اس سے پھیر لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ بلکہ آپ تصور کریں کہ لوگوں کے سامنے آنا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، کرسی کا لالچی ہونا اور انسان کے دل میں بڑے بننے کی خواہش انسان کے دین کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی زندگی ہم نے اس کی بہتری کا وعدہ ایسے لوگوں سے کیا ہے جو زمین میں نہ سربلندی چاہتے ہیں، نہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ایسے ہی متقیوں کے لیے بہترین عاقبت ہوگی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ زمین میں سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک جوتا ہے اور اس جوتے میں اس کا تسمہ ہے جسے ہم لیس کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی صرف دل میں اتنی تمنا کر لے کہ اس کے پاس جو جوتے کا تسمہ ہے وہ تسمہ اس کے بھائی سے اس کے نزدیک بہتر ہو، تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ایسے آدمی نے سربلندی چاہی، اور جس نے زمین میں سربلندی چاہی اللہ ایسے آدمی کو آخرت میں رسوا کر کر ضرور رہے گا۔ ایک شہرت پسند آدمی یہ بھی نقصان مول لیتا ہے کہ وہ تعریف پسند ہوتا ہے،
جب شہرت پسند ہوگا وہ چاہے گا کہ لوگ میری تعریف کریں، جہاں تعریف ہوگی وہ جائے گا، جہاں لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے وہ وہاں نہیں جائے گا۔ اور حدیث کے اندر کہا گیا ایاکم والتمادح فانہ الذبح، اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں کی تعریفیں نہ کیا کرو، بیجا تعریفوں سے بچو، کیونکہ کسی آدمی کی بیجا تعریف کرنا یہ اسے قتل کرنے یا اسے ذبح کرنے کے برابر ہے۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الشکر لمن یحب الشکر ظلم لأن مساعدۃ الظلم ظلم۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر تعریف پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو ایسے آدمی کی تعریف کرنا یہ ظلم ہے، کیونکہ ظلم کی مدد کرنا ظلم ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ شہرت پسندی یہ تعریف پسندی کو بھی لے کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ شہرت پسند آدمی یہ خود پسند بن جاتا ہے، یہ آدمی چاہتا ہے کہ جو میں نے کیا یہ سب سے بہتر ہے، جو میں بولوں سب سے اچھا ہے، میرا کردار سب سے بہتر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خود پسندی یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک طرف ریاکاری کو ذکر کیا، ایک طرف خود پسندی کو ذکر کیا، اور کہا کہ جس طرح ریاکاری شرک اصغر ہے، ریاکاری سے زیادہ خطرناک یہ خود پسندی ہے، کیونکہ ایک ریاکار آدمی کرتا یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی غیر اللہ کو کھڑا کرتا ہے، کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، لیکن ایک خود پسند انسان اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کو کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے یا جو میں کر رہا ہوں میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ محترم حاضرین، خود پسندی کے نقصان میں ایک بڑا نقصان، بلکہ شہرت پسندی کے نقصان میں ایک بڑا نقصان یہ ہے، مان لیجئے کہ ایک آدمی لوگوں کے سامنے مشہور ہو گیا، جتنے اس کے ماننے والے ہوں گے، اگر اس نے ادنا غلطی بھی کی، شریعت کے مسئلے میں ایک غلط حدیث بیان کی، ایک غلط فیصلہ سنایا، تو جتنے اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے ان سب کا گناہ وہ آدمی اپنی پیٹھ پر لے کر جائے گا۔ لہذا شہرت پسند انسان کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ وہ حج پر تھے، ہشام بن عبد الملک ان کے ساتھ موجود تھا، تو ہشام بن عبد الملک نے مینا کے میدان میں کھڑے ہو کر دیکھا کہ ایک بڑا جم غفیر ہے، تو مارے خوشی کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بلا کر کہتا ہے، اے عمر یہ تو بتاؤ کہ یہاں پر جتنے سر ہیں کیا آپ ان سروں کو گن سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں، یہ اتنے سر ہیں کہ میں انہیں گن نہیں سکتا۔ تو ہشام کہتا ہے کہ یہ سارے سر اللہ کی عبادت کے لیے یہاں آئے ہیں، کیا ان کا ثواب مجھے نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس حج کو میں نے کیا ہے لاگو کیا ہے، میں نے سہولتیں ان کے لیے پیدا کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے سکے کا دوسرا حصہ دکھایا، کہنے لگے اے امیر المؤمنین یہ تو بتائیے کہ یہاں جو لوگ اکٹھا ہیں کیا آپ ان کے سر کو گن سکتے ہیں؟ تو ہشام کہتا ہے کہ نہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر یہی سر قیامت کے دن آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے گواہی دیں کہ آپ نے حاجیوں پر بھی ٹیکس لگایا تھا، نہ آج ان کو گن پائیں گے نہ قیامت کے دن آپ ان کو گن پائیں گے۔ تو ایک آدمی جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اتنا ہی اس کی غلطی کا عذاب اللہ کے نزدیک ہوگا۔ ایک آدمی جو شہرت پسند ہو جاتا ہے، ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شہرت پسند انسان دنیا کے ہر گناہ کو انجام دے سکتا ہے، کیونکہ اسے لوگوں کے سامنے مشہور ہونا ہے۔ دور حاضر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب یہ ٹک ٹاک کی بلا آئی اور آج کل جو سوشل میڈیا کی بلا آئی ہے، لوگوں نے مشہور ہونے کے لیے کیا کیا؟ آج مسلم بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ برقع پہن کر ویڈیوز بناتی ہیں، اور لڑکیاں اپنے جسم سے کپڑا اتارنے کے لیے، بلکہ معذرت کے ساتھ بہت سارے علماء بھی اس شہرت کی دوڑ میں نظر آتے ہیں۔ شہرت کے نقصان میں بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان ایسے ایسے جرائم کو لوگوں کے سامنے مشہور ہونے کے لیے کرے گا جس کے نقصان کا تصور نہیں کر سکتا۔ تاریخ بغداد کے اندر امام خطیب بغدادی نے ایک قصہ نقل کیا، کہا جاتا ہے کہ ابن القفطی نام کے حنابلہ کے ایک بڑے امام تھے، تو لہذا جب امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ بغداد لکھی تو اس کے اندر ابن القفطی رحمہ اللہ کا نام نہیں ذکر کیا۔ تو ابن القفطی ایک مرتبہ شاگردوں کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو امام خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ بغداد مشہور ہوئی ہے، کیا اس میں انہوں نے میرا نام ذکر کیا ہے؟ تو شاگردوں نے کہا کہ ہم نے ساری کتاب پڑھی مگر کہیں بھی خطیب بغدادی نے آپ کا نام ذکر نہیں کیا، وہ کتاب اس وقت مشہور ہو چکی تھی۔ تو ابن القفطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی لو ذکرنی ولو فی الکذابین، کہتے ہیں کہ اگر خطیب میرا نام کتاب میں ذکر کر دیتے، اگرچہ مجھے جھوٹا ہی کہہ کر ذکر کر دیتے کتنا بہتر ہوتا، لیکن لوگوں کے سامنے میرا نام ضرور آتا۔ محترم حاضرین، احمد بن علی البیرونی
رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک نابینا تھا، بغداد کے اندر ایک نابینا تھا، وہ بغداد کی جامع مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ جب لوگوں نے اسے آ کر بتایا کہ آپ کیا ہے، لوگوں میں بڑے مشہور ہو گئے، آپ کی قرات کو پسند کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نابینا کی جب اس کے سامنے تعریف کی گئی، وہ الگ الگ قرات کو لوگوں کے سامنے پڑھانے لگا۔ عجیب، جسے شاذ قرات کہا جاتا ہے، ایسی قراتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھانے لگا، اور وہ یہ کام صرف مشہور ہونے کے لیے کرتا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر ایک بڑا عجیب قصہ نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ حج کا موسم تھا، بڑے زور و شوروں سے لوگ طواف کر رہے تھے، اچانک ایک آدمی حج کے دوران کھڑا ہوتا ہے اور زمزم کے کنویں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ سارے لوگ حج کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ زمزم کے کنویں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ فوج آتی ہے، اسے پکڑتی ہے، پکڑنے کے بعد اسے پوچھا جاتا ہے کہ تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، تو نے اتنا قبیح عمل کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے اردت ان اشتہر بین الناس، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کام کو اس لیے کیا تاکہ مجھے لوگوں میں مشہور ہونا تھا۔ بدنام ہوئے تو کیا ہوا، لیکن نام تو ہوا۔ محترم حاضرین، یہ شہرت پسندی اتنی بڑی بری بلا ہے۔ ایک بنیادی بات، شہرت اور مقبولیت میں بڑا فرق ہے۔ جیسے کہ شہرت کہتے ہیں وہ الفاظ یا وہ نام جو زمین سے اٹھتے ہیں لیکن کبھی آسمان تک نہیں جاتے۔ مقبولیت کہا جاتا ہے اس نام کو جو آسمان سے آتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل سے کہتا ہے، حضرت جبرائیل اپنے ماتحت فرشتوں سے کہتے ہیں، جب فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو سارے زمین کے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، آپ اگر سلف صالحین کو دیکھیں کہ وہ شہرت سے کتنا بھاگا کرتے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے زندہ نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مالداروں کا سہارا نہیں پکڑا، آپ نے کبھی مالداروں کے گھروں کا چکر نہیں لگایا۔ آپ کہا کرتے ابغونی فی الضعفاء، کہ جہاں کمزور ہو، جہاں محتاج ہو، مجھے ان کے درمیان تم تلاش کرو۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے میرے پروردگار جب تک زندہ رکھنا مجھے تو مسکینوں کے بیچ میں زندہ رکھنا، اے اللہ جب تو مجھے موت دینا مسکینوں کے درمیان دینا، اور جب قیامت کے دن مجھے اٹھانا مسکینوں کے درمیان سے مجھے اٹھانا۔ محترم حاضرین، آپ جائیے اویس القرنی، اویس بن عامر القرنی، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا تھا ان استطعت ان یستغفر لك ففعل، کہ اگر وہ اس قرنی تم سے ملیں اور تم ان سے استغفار کر سکتے ہو تو کر لو۔ لہذا حضرت عمر نے ان سے ملاقات کی، ان سے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کہاں کا آپ کا ارادہ ہے؟ تو اشارہ کر کے کہا کہ مجھے بصرہ جانا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ اگر چاہیں تو بصرہ کے والی کو خط لکھ کر کہوں گا کہ جب آپ پہنچے تو آپ کا اچھا استقبال کیا جائے۔ تو وہ سرکرنی نے اس وقت کہا تھا اکن فی غبراء الناس احب الی، کہنے لگے کہ لوگ جو دھول میں آتے جاتے ہیں میں ان کے ساتھ رہوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میرے لیے اسپیشل قسم کا کوئی سہولت پیدا کی جائے۔ محترم حاضرین، حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے لقد ادرکنا اقواما ان کان الرجل لیجلس مع القوم يرون انه عی وما به عی انه فقیہ مسلم خشیۃ ان یشتہر بین الناس، کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے زمانے میں دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھا رہتا، اس کی حالت کو دیکھ کر لوگ کہتے یہ پاگل ہے، مجنون ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ وقت کا بڑا امام ہوتا، مگر اس نے اپنی حالت اس لیے ایسی بنائی تھی بس وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہونے سے بچا کرتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے اريد ان اكون في شعاب مکہ حتى لا اعرف قد بلیت بالشہرة انی تمنیت الموت صباحا ومساء۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے کہ میری تو خواہش تھی کہ مکہ کے کسی وادی میں گم جاؤں، وہیں رہوں، نہ مجھے کوئی جانے نہ مجھے کوئی پہچانے۔ بڑی مصیبت ہے کہ مجھے شہرت میں مبتلا کر دیا گیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوں، اس لیے میں صبح شام موت کی تمنا کرتا ہوں تاکہ اس شہرت سے میں بچ جاؤں۔ ابراہیم بن ادہم کہا کرتے ما صدق اللہ عبد احب شہرتا، کہ جو آدمی شہرت کا طلبگار بن جائے گا وہ اللہ کی عبادت میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم نخعی، حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے کفا فتنۃ للمرء ان یشار الیہ بالاصابع، کہتے کہ ایک آدمی کے فتنے میں پڑنے کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ اس کی طرف انگلی سے اشارہ کریں، اس کی طرف اشارہ کریں، اس آدمی کے فتنے میں پڑنے کے لیے ہی کافی ہے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے ما عالجت شیئا علی اشد من نیتی انہا تتقلب علی،
امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میری زندگی میں جس چیز کی اصلاح کی میں نے کوشش کی وہ میرا نیت تھی، وہ میرا دل تھا، کیونکہ میرا دل وقتاً فوقتاً پلٹتا تھا۔ شہرت پسندی بڑی بری بلا ہے، یہ انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی کو کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی نیک عمل آپ کریں صرف اللہ کے لیے کریں، چاہے وہ مسجدوں کی خدمتیں ہوں، جلسے جلوس کا اہتمام ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی دینی کام ہو، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، اللہ کے یہاں وہ قبول ہوگا، اس کا فائدہ بھی آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شہرت پسندی جیسی بلا سے ہم سب کو بچا کر رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔